پاکستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن اور اسکریننگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال اور مری سمیت دیگر علاقوں میں حساس مقامات اور بازاروں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے تاکہ رہائشی ریکارڈ اور شناختی دستاویزات کی تصدیق کی جا سکے۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران 12 مزید غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس مشترکہ آپریشن میں پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ عمان کی ثالثی سے ہونے والے ان مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت عباس اراغچی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر شریک ہیں۔ عباس اراغچی نے جنیوا روانگی سے قبل واضح کیا کہ اگر تہران جوہری مسئلے کا حل سفارتکاری میں دیکھتا ہے اور تنازع ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن کسی بھی قسم کی دھمکی یا دباؤ کے تحت ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے۔ انہوں نے متنبہ بھی کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے پاس دیگر راستے بھی کھلے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں جاری آئی ٹی پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے طلباء کی تعداد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں 7ویں افطار ڈنر کے موقع پر، جس میں خلیجی ممالک کے کونسل جنرلز نے بھی شرکت کی، انہوں نے نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپس اور موٹر بائکس کے کوٹے میں بھی نمایاں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس تقریب کے دوران 6 پلاٹوں کی قراردادی بھی کی گئی۔ کامران ٹیسوری نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ عوامی فلاح کے منصوبے کسی سازش کا شکار نہیں ہوں گے اور سندھ میں رہنے والے تمام افراد کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ اور T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا ہے، جس کے باعث پاکستان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مچل سینٹنر اور میک کونچی کی شاندار شراکت داری کے بدولت 168 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکن بیٹنگ لائن ٹرننگ وکٹ پر ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم مقررہ اوورز میں صرف 107 رنز بنا سکی۔ راجن رویندرا نے تباہ کن بالنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس نتیجے کے بعد پاکستان کے لیے سیمی فائنل تک رسائی اب محض اگر مگر اور دیگر ٹیموں کے نتائج پر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ کیوبا کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی حدود میں داخل ہونے والی ایک امریکی رجسٹرڈ کشتی پر فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ کیوبا کی وزارت داخلہ کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ اس واقعے میں امریکی حکومت کا کوئی اہلکار ملوث نہیں تھا، تاہم ہوانہ میں امریکی سفارت خانہ آزادانہ طور پر حقائق کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر ہے، جس کے باعث کھلے سمندر میں فائرنگ کے اس غیر معمولی واقعے کو عالمی سطح پر تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تجارتی رکاوٹوں اور پابندیوں کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ IMF نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو تجارتی طریقوں سے متعلق پائے جانے والے خدشات کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ IMF نے یہ بھی مشورہ دیا کہ قومی سلامتی کے نام پر لگائے گئے ٹیرف اور برآمدی پابندیاں انتہائی محدود ہونی چاہیے تاکہ عالمی تجارت متاثر نہ ہو۔ IMF کا یہ مطالبہ عالمی معاشی استحکام کو برقرار رکھنے اور مختلف ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کو کم کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ڈچ ایئر لائن KLM نے 1 مارچ سے اسرائیل کے لیے اپنی تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید 6 F-22 جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ فوجی موجودگی بڑھا کر ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران پہلے بھی اسرائیلی حملوں کے سامنے نہیں جھکا اور امریکہ اپنے ناکام پالیسی دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
امریکہ کے سابق وزیر خزانہ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق صدر لیری سمرز نے کم سنوں سے جنسی زیادتی کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلقات کے انکشاف پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک ویڈیو میں لیری سمرز کو طلبہ کے سامنے ایپسٹین سے تعلق کا اعتراف کرتے دیکھا گیا، جس کے بعد یونیورسٹی نے ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی تھی۔ لیری سمرز، جو ماضی میں امریکی نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اس سال کے آخر میں باضابطہ طور پر سبکدوش ہوں گے، تاہم وہ اس وقت تک چھٹی پر رہیں گے۔ اس واقعے نے تعلیمی اور سیاسی حلقوں میں ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس سے ہارورڈ یونیورسٹی کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کو امریکہ کے لیے ایک سنگین اور دیرینہ خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران بین البراعظمیٰ بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کی تگدو میں ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے تشویشناک ہے۔ مارکو روبیو کے مطابق اگرچہ ایران فی الوقت یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے لیے سفارتکاری ہمیشہ ایک آپشن رہے گی، تاہم ایران کا مذاکرات سے مسلسل انکار معاملات کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔